اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے، کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ۔ لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث ہلاک کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر، جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں۔ الربع الخالی بدترین صحرا ہے۔ وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی۔ ورنہ عام صحرا کے اندر اس کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں۔ تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود ہے، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے کبھی دنیا میں بنے ہی نہیں تھے، وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی۔ اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھی کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے۔ وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود۔ اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا، پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دیا۔ تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا، وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا، اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی۔ تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی۔ اچھا، کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے۔ ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے۔ لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے، جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ پر اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا۔ پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے۔ حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے۔
لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا ہے۔ اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، فم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے، ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم، ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی۔ یہ سارے معجزات، مستثنا شخصیت، ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے، کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی؟ نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اترے گی مشکل سے۔ اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے۔ سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین، یہ نصارہ ہے، اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں۔ آخری امت محمد، اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا، عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اصلاحی صاحب بتایا کرتے تھے، کیونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت، مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگایا جاتا تھا۔ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے، لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی، اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا ہے۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے۔ کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر۔ لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے، جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی۔ یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگیدان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا۔ یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا۔ کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، صحیح کہاں یہ بات کہی۔ تو یہ ہے، یہ بات جان لیجیے، اور مڈل ایسٹ میں ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا۔ حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ
مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے کوئی، ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار ہیں، ان کے ہاتھوں آنا ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک واللہ عالم حکمت خداوندی اس میں یہ ہے، انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہوں گے، سوائے اس کے چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی، اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا، حالانکہ وہ پرو یہودی ہے۔ وہ جتنے بھی یہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں، یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹر ہیں۔ تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا اینٹی کرائسٹ، اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یہودی ہوگا، اور اس نے لکھا 80% یہودی قتل ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ 20% شاید وہ ہو جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، آمد ثانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں۔ لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا، جیسے قوم نوح ختم ہوئی، قوم ہود ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم صالح ختم ہوئی، اسی طریقے سے۔ تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہو، ہوتا ہے 2 سال 3 سال گزر جاتے کہ پھانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ پھانسی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپیلوں در اپیلوں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔